بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، یہ جو پارک آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ تاریخی جگہ ہے جو خلافت عثمانیہ میں مدینہ منورہ کا ریلوے اسٹیشن ہوتا تھا اور شام کے علاقے دمشق سے یہاں ٹرین آیا کرتی تھی، جہاں پہلے لوگوں کو 40 دن لگتے تھے دمشق سے مدینہ منورہ آتے ہوئے، اس ٹرین میں وہ 8 دن کے اندر مدینہ منورہ پہنچ جاتے تھے۔ یہ عظیم الشان منصوبہ سلطان عبد الحمید الثانی نے شروع کیا تھا سن 1900 میں، اور اس کے 2 حصے تھے۔ پہلا حصہ یہ تھا کہ دمشق سے مدینہ منورہ تک اس پٹری کو بچھایا جائے اور دوسرے مرحلے میں اس کو مکہ مکرمہ تک لے جایا جائے تاکہ خلافت عثمانیہ کے 2 اہم اور بڑے صوبے شام اور حجاز آپس میں کنیکٹ ہو جائیں۔ پہلا مرحلہ تو مکمل ہو گیا 1908 میں، لیکن دوسرا مرحلہ یعنی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک کا جو منصوبہ تھا وہ جنگ عظیم اول کی وجہ سے ادھورا رہ گیا۔ بہرحال یہ ٹرین اسٹیشن تھا اس ریلوے کا جسے دنیا حجاز ریلوے کے نام سے جانتی ہے، اور اس علاقے کو عنبریہ کہا جاتا ہے۔ مسجد نبوی شریف سے چند منٹ کے فاصلے پر ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روڈ پر۔ نیچے اس جگہ کی لوکیشن آپ کو مل جائے گی۔ اسٹیشن کی جو عمارت تھی اس کو تو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا، جہاں 1400 سال پرانے نوادرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے تبرکات رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر مستقل ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں۔ البتہ یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کو پارک میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اسی پارک میں ایک انتہائی تاریخی مسجد ہے جس کو مسجد السقیہ کہا جاتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں اسی مسجد کی ہسٹری آپ کو بتانا مقصد ہے۔ اس مسجد کو غزوہ بدر کے ساتھ بہت گہری مناسبت اور تعلق حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے لیے جاتے ہوئے پہلا پڑاؤ اسی جگہ ڈالا تھا۔ یہاں رکنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کا معائنہ فرمایا اور جو چھوٹی عمر کے صحابہ تھے ان کو واپس کر دیا، اور جو باقی 313 جانثار تھے ان کے لیے دعا فرمائی کہ پروردگار انہیں فتح اور نصرت عطا فرما، اور یہ بھی دعا کی کہ اللہ ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، ہمیں بہترین سواریاں عطا فرما، لباس کی کمی ہے بہترین لباس عطا فرما، بھوک کا غلبہ ہے ہمیں بہترین رزق عطا فرما۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوہ بدر سے واپس آئے تو سب دعائیں قبول ہو چکی تھیں، اللہ نے عظیم الشان فتح بھی عطا فرمائی، سواریوں کا بھی انتظام ہو گیا اور لا تعداد جنگی ساز و سامان بھی ہاتھ لگا، اور یوں اللہ کے نبی کی یہاں مانگی ہوئی دعائیں ہم نے اپنی آنکھوں سے قبول ہوتی ہوئی دیکھیں۔ جب صحابہ غزوہ بدر کے لیے جا رہے تھے تو 313 کے لشکر کے پاس 70 اونٹ تھے، ہر اونٹ پر 3 صحابہ باری باری سوار ہوتے تھے، اور صرف 2 صحابہ ایسے تھے جن کے پاس گھوڑے تھے، حضرت مقداد بن اسود اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما، جبکہ اس کے مقابلے میں کفار کے پاس 100 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے۔ جب واپس آئے غزوہ بدر سے تو سب کے پاس اپنی اپنی سواریاں تھیں۔ تو یہ ہے اس جگہ کی تاریخ۔ یہ جگہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت ہوا کرتی تھی۔ اس مسجد کو مسجد السقیہ 2 وجہ سے کہا جاتا ہے۔ بعض مورخین کے نزدیک اس جگہ کے قریب ایک کنواں تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کو بئر سقیہ کہا جاتا تھا، اس لیے مسجد کا نام بھی السقیہ مشہور ہو گیا۔ لیکن بعض مورخین کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب کبھی صلاۃ الاستسقاء ادا کرنی ہوتی تھی تو صحابہ اس جگہ جمع ہو کر صلاۃ الاستسقاء ادا کرتے تھے اور بارش کی دعا مانگتے تھے، اس لیے اس مسجد کو السقیہ کہا جانے لگا، یعنی سیرابی کی جگہ۔